آپ کے سامنے سے کہہ کے گزر جانا چاہتا ہوں، دو اشعار پڑھتا ہوں۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ آپ جب بھی شادی خانہ آبادی کی محفل ہو، چاہے کوئی بھی محافل ہو، حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت بیان کی جاتی ہے، حضرت علی کی صورت رکھی جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ اس پر عمل کیا جائے تاکہ زندگی ہماری بدعملی سے بچ جائے اور پروردگار عالم جزائے کثیر عطا فرمائے، شریعت ہم پر غالب ہو، ہم اللہ و رسول سے ڈرے۔ لیکن حال یہ ہے کہ معاشرے میں ہم جو بھی کام کرتے ہیں اپنی فطرت اور اپنے منشا کے لیے کرتے ہیں، اللہ و رسول کی شریعت کے لیے نہیں کرتے۔ ہم بھی زندہ ہے، یہ زمین اللہ کی ہے، اس پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کو مانتے ہیں اور کچھ اللہ کو نہیں بھی مانتے، تب بھی وہ زندہ ہے۔ زندہ ہے کہ نہیں؟ اللہ سب کو کھلاتا پلاتا ہے کہ نہیں؟ اللہ سب کو رزق دیتا ہے کہ نہیں؟ جو اللہ کو مانتا ہے اس کو بھی دیتا ہے، جو نہیں مانتا ہے اس کو بھی دیتا ہے۔ وہ قادر مطلق ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ میرے بندے ہیں، چاہے وہ گنہگار ہی صحیح، رزق کا مالک میں ہوں، اسے عطا کرتا ہوں۔ اللہ اپنے ذمن میں اور اپنی ضمانت میں رزق رکھا ہے۔ اگر کسی پردھان اور مکھیا کو دے دیا ہوتا تو سماج کے سارے لوگ بھوکے سو جاتے۔ رزق کا مالک اللہ ہے، رزق کا مالک اللہ ہے۔ تو پھر ہم کام ایسا کیوں نہ کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے؟ کہتا ہے کون باد صبا کے خلاف ہے، ہم تو بغاوتوں کی ہوا کے خلاف ہیں۔ کہتا ہے کون باد صبا کے خلاف ہے، ہم تو بغاوتوں کی ہوا کے خلاف ہیں۔ پر زندگی وہی ہے جو قرآن کا حکم ہے، اور زندہ تو وہ بھی ہے جو خدا کے خلاف ہے کہ نہیں؟ نمرود زندہ کی نہیں؟ فرعون زندہ تھا کہ نہیں تھا؟ خدا کے خلاف تھا کہ نہیں؟ الوہیت کا دعویٰ کیا، ربوبیت کا دعویٰ کیا، اور بڑا خوشحال زندگی عطا کیا اللہ نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے تمہیں باپ بھی عطا کی، ماں بھی عطا کیے، اور سارے جائیداد زمین ساری چیزیں عطا کی، تب بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ لیکن اللہ نے ایسے ایسے نابکار کو اتنا عطا کیے ہیں جو سوچ سے باہر ہے، تب نے اس نے الوہیت کا دعویٰ کر لیا، ربوبیت کا دعویٰ کر لیا۔ اللہ نے اسے بادشاہت دی، دولت دی، حکمراں بنایا، تب بھی وہ اللہ کو نہیں مانا۔ جانتے ہو پھر بعد میں معاملہ کیا ہوا؟ اللہ نے اسے غرق کر دیا، نارے جہنم کر دیا۔ جانتے ہو آج مسلمان ہو، اللہ نے تم پہ شریعت کے قانون عطا کیے ہیں، جو بھی کام کرو ضابطے اور وصول کے ساتھ کام کرو۔ ابھی آپ سنا کہ نکاح کرنا سرکار کی سنت ہے۔ اگر سنت بتا دی جائے تو انسان کے پاؤں تلے زمین کھسک جائے گی۔ اگر کسی لڑکے کے باپ کو کہا جائے ایک 40 سالہ بیوہ ہے اور آپ کا لڑکا بھی جوان ہے، چلو اس سے نکاح کرا دیا جائے، تو پاؤں تلے زمین کھسک جائے گی۔ مولانا پاگل ہو گئے ہو؟ میرا بیٹا ابھی جوان ہے، کنوارا ہے، اور کیسے بیوہ سے نکاح کر سکتا ہے؟ اور پہلا نکاح کرنا تو مصطفیٰ کی سنت یہ ہے کہ سرکار کی عمر 25 سال کی تھی اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 40 سالہ تھی، تو یقیناً مکمل سنت تو یہ ہوئی، مکمل سنت تو یہ ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اور سنت بتاؤ؟ جہیز کا معاملہ آتا ہے، سارے معاملات آتے ہیں، حضرت بتائے کہ مسجد میں نکاح ہو بہترین ہے، جتنا کم خرچ ہو اتنا بہتر ہو، اور ایسی جگہ ہو اور ایسے گواہ ہو جو قیامت میں بھی گواہی کام آوے۔ سب فنا ہو جائیں گے، ساری بلڈنگیں ختم ہو جائیں گی، سارے چوبارے راستے چوراہے سب ختم ہو جائیں گے، لیکن سرکار کی حدیث ہے کہ دنیا میں ایک ایسا مکان ہے جو قیامت کا سور پھونکنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا۔